اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اپنی اپنی استطاعت کے مطابق سارے مہینے ہی انفاق کے ہیں، لیکن خصوصاً رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی سخاوت کرتے تھے کالریح المرسلہ، جیسا کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ایسی ہوا چلی ہو جو ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، ایسے آپ سخاوت کرتے۔ اس سخاوت میں ہم نے کچھ طریقے ایسے بنائے ہوئے ہیں جن کا شاید مجھے لگتا ہے ثواب کم ہوتا ہوگا اور گناہ زیادہ ہوتا ہوگا۔ سخاوت کے بھی آداب ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے، اپنی زکوٰۃ سال کی اکٹھی کرتے ہیں اور اپنی زکوٰۃ میں سے اپنے ڈیرے پہ، اپنی کوٹھی میں، اپنے گھر کے سامنے غریبوں کو افطاری کرواتے ہیں۔ افطاری کروانا اچھی بات ہے، لیکن برائے مہربانی وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں ہوتی۔ آپ کون ہوتے ہیں زکوٰۃ کے پیسوں کا فیصلہ کرنے والے کہ اس سے یہ غریب کھانا ہی کھائے گا؟ زکوٰۃ تو ہوتی ہی وہ ہے جس پیسے کو آپ اپنا نہیں سمجھتے، وہ آپ غریب کے حوالے کر دیتے ہیں، اس کو مالک بنا دیتے ہیں۔ اس کی مرضی ہے وہ کھانا کھائے، اس کی مرضی ہے وہ گھر کی چیز لے، اس کی مرضی ہے وہ کپڑے لے، اس کی مرضی ہے جہاں چاہے استعمال کرے۔ یہ لوگوں نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے کہ زکوٰۃ کے پیسوں میں سے راشن تقسیم کر رہے ہیں، زکوٰۃ کے پیسوں سے افطاریاں کروا رہے ہیں، زکوٰۃ کے پیسوں سے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ زکوٰۃ نکالتے ہی نہیں، آپ تو خود خرچ کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ ہوتی ہی وہ ہے جو آپ کی ملکیت سے نکل جائے، آپ تو اس کے مالک ہیں ہی نہیں کہ آپ فیصلہ کریں اور غریب سے کہیں کہ آپ نے لازماً آٹا ہی میں آپ کو دوں گا، لازماً میں آپ کو دالیں خرید کے دوں گا، لازماً میں آپ کو فلاں چیز لے کے دوں گا۔ آپ یہ شوق پورا کریں، اچھی بات ہے، لیکن نفلی صدقے سے کریں۔ وہ اپنی مرضی سے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جو آپ کے پیسوں کی زکوٰۃ بنتی ہے، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، آپ اس کے مالک نہیں ہیں، اس کا مالک وہ غریب ہے جس کو آپ زکوٰۃ دیں گے، اس کی مرضی ہے، جیسے چاہے استعمال کرے۔ اگر آپ اپنے آپ کو اس کا مالک سمجھ رہے ہیں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ وہ اس غریب کا حق ہے، اس کے بچوں کے پاس پہننے کے لیے جوتا نہیں، فیس کے لیے پیسے نہیں، اسکول کے لیے کتاب نہیں، لکھنے کے لیے قلم نہیں، اور آپ جبر کر کے لازماً اس کو آٹا ہی ٹھونسنا چاہتے ہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ بیچے گا، اپنی ضرورت پوری کرے گا اور سستا بیچے گا، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ تو زکوٰۃ، اور یہ میں اکیلا بات نہیں عرض کر رہا، علماء کی باقاعدہ میٹنگز کے بعد جو علماء نے قرآن و سنت کی روشنی میں واضح اور دو ٹوک بتایا ہے، اس کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری کے شارح حضرت شیخ عبدالستار الحماد حفظہ اللہ، ہمارے بڑے بڑے مشائخ، سب نے متفقہ طور پہ بتایا اور سمجھایا کہ زکوٰۃ تو تب لگتی ہے اور یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ نے دے دی ہے جب آپ غریب کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں، پھر آپ اس کو ڈکٹیٹ نہیں کرتے اس کا یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا۔ وہ رقم تو آپ کی ہے ہی نہیں، اس کی مرضی ہے، جیسے چاہے استعمال کرے۔ اگر آپ کو خطرہ ہے کہ یہ غلط استعمال کرے گا تو آپ اس غریب کو دیں جس کو آپ اچھا بہتر سمجھتے ہیں۔ پھر آپ
اگر خود ہی کوئی شوق پورا کرنا چاہتے ہیں تو ڈونیشن دیں، نفلی صدقہ دیں، زکوٰۃ کے علاوہ اس کو دیں۔ اس لیے یہ انداز اور یہ طریقہ کار ہمارے دین میں نہیں ہے، جو لوگوں نے بنا رکھا ہے اور دیکھا دیکھی بنا رکھا ہے، اور جس سے زکوٰۃ کا اصل مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے۔ ہاں واہ واہ ہو رہی ہے، فلاں بندہ اتنی افطاریاں کرواتا ہے، فلاں نے اتنا راشن تقسیم کر دیا ہے، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا ہے۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، خلاصے کے طور پہ زکوٰۃ غریب کا حق ہے، آپ اس کو دیں، اور آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کو ڈکٹیٹ کریں، وہ اپنی ضرورت بہتر سمجھتا ہے، جہاں چاہے جائز کاموں میں وہ خرچ کرے۔ اگر آپ کو یہ شوق ہے کہ میں کھانا کھلاؤں، بہت اچھا شوق ہے، لیکن نفلی پیسوں سے، نفلی صدقے سے، زکوٰۃ کے علاوہ رقم سے غرباء، فقراء، مساکین کی آپ افطاریاں کروائیں، خیر کا کام ہے، برکت کا کام ہے، عظیم کام ہے۔ پانی پلانا، افطاری کروانا نفلی صدقات سے ہونا چاہیے۔ تو ایک کرنے کا کام رمضان المبارک میں انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جو فرض ہے زکوٰۃ، وہ مستحقین کو دے دی جائے، جتنی رقم ہے، جو جس کو آپ مستحق سمجھتے ہیں، وہ ادارہ ہے، وہ کوئی شخص ہے، وہ کوئی یتیم ہے، وہ کوئی بیوہ ہے، بس ان کے حوالے کی جائے، اور وہ اپنی ضروریات کو بہتر سمجھتے ہیں، جہاں ان کو زیادہ ضرورت ہوگی وہ لگا لیں گے۔ نفلی صدقہ، اس سے آپ اپنے شوق کی نیکیاں کریں۔ کسی کو شوق ہے میں کھانا کھلاؤں تو کھانا کھلائے، کسی کو شوق ہے میں پانی پلاؤں تو پانی پلائے، کسی کو شوق ہے میں کپڑے لے کے دوں، کپڑے لے کے دے، کسی کو شوق ہے میں فلاں ضرورت پورا کروں تو وہ ضرورت پوری کر دے، لیکن یہ نفلی صدقے سے ہے۔